اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اس کی تشریح جو ہے اس پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آیت نمبر 27، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عام سی باتوں کا ذکر کیوں کیا کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں لے جاتا ہے اور دن کو رات میں، اللہ ہی ہے کہ ایک جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، بظاہر بے جان پیدا کر سکتا ہے، اور ایک بے جان سے جو بظاہر بے جان ہے ایک جاندار پیدا کر سکتا ہے۔ آخر اللہ نے ان دو باتوں کی مثال کیوں دی؟ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، لیکن جو ہے آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی ایسا خطہ ہے جہاں پر جو ہے دن اور رات کا سسٹم کنٹرول کر لیا گیا ہو، کہ یعنی ایک دن چڑھتا ہے پھر رات آتی ہے۔ کوئی چھوٹا سا دنیا کا سیگمنٹ بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ آرٹیفیشل رین ہو رہی ہے، یہ تو سنا ہوگا کہ اتنی لائٹس جل گئی ہیں کہ ساری رات ہی دن کا سما رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو سنا ہوگا کہ ہوا چلا دی ہے فینس کے تھرو یا کسی بھی سسٹم سے، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بھی سائنس کا کوئی بھی جو ہے بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی بھی دن اور رات کے نظام کو ایک پرماننٹلی بنا سکی ہے، ایک چھوٹے سے ایریا میں بھی، ایک چھوٹے سے گھر کے لیے بھی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کی مثال دی ہے کہ یہ کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں کر پائے گا، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی کہ یہ کو سے۔ آپ دیکھیں، ایک بیج ہے، بے جان سے زندہ پیدا کرنے کی بات ہے، ایک بیج ہے کہ بظاہر اس میں حرکت نہیں ہے، کہ وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، اگر اس کو وہ ماحول نہ ملے، پانی، نمی اور وہ چیزیں نہ ملیں تو وہ بظاہر اس میں کوئی بھی موومنٹ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی گروتھ، نشو و نما نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی اس بیج کو جو ہے اس کو وہ ساری چیزیں دے دی جائیں، اس کی جو ضروریات ہیں اس کو زمین میں دبایا جائے، پانی دیا جائے یا نمی میں رکھا جائے تو بیج سے زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انڈا ہے، جو ہے اس کو جو ہے ایک انڈا جو ہے کسی بھی پرندے کا، کسی کا بھی، تو جو ہے انڈے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک زندگی پیدا کرتا ہے، بظاہر تو وہ بے جان ہے۔ اور مرغی کا انڈا تو آپ سب لوگ کھاتے ہیں، تو دیکھیں کہ اس انڈے سے جب انہیں اس کو ایک خاص حالات میں رکھا جائے تو اس انڈے سے زندگی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر جو ہے وہ پرندہ جو ہے وہ انڈے دیتا ہے، انڈے سے وہ پیدا ہوتا ہے اور انڈے سے وہ بنتا ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سائنس نہ تو بیج بنا سکتی ہے نہ انڈا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے سب کچھ سنا ہوگا، اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ہم دوسرے جو ہے دنیاؤں کی آوازیں سن رہے ہیں، دوسری مخلوقات پہ ریسرچ کر رہے ہیں، انسان چاند پر چلا گیا ہے، مارس پر چلا گیا ہے، لیکن ایک بیج نہیں وہ بنا سکا، ٹھیک ہے جی۔ ایک انڈا جو کہ ایک لیونگ جو ہے چیز پیدا کرتی وہ نہیں بنا سکا۔ تو یہ عام مثالیں نہیں ہیں، یہ اتنی خاص بات ہے کہ دنیا اس کو نہ اب تک کر سکی ہے نہ کبھی کر سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو دیکھ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے، اور روزی صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہے، روزی مال، اخلاق اور ہر طرح کی رحمت، ہر طرح کا سیدھا راستہ، ہر طرح کی کامیابی، فلاح، دنیا کا مال و دولت اور آپ کا آخرت کا سرمایہ جو آپ کے پاس ہے، یہ سب کچھ رزق ہے، عزت، سکون، یہ سب کچھ رزق ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہے وہ جسے چاہتا ہے جو ہے نا اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، جو اللہ ایسا بنا سکتا ہے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں، کوئی بدل نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کیا نہیں کر سکتا کہ اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ بات یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے فائدے کے لیے بتا رہا ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ سچ ہے، اور جو وعدے وہ ہم سے کر رہا ہے وہ سچ ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں یہ بات کہتا ہے کہ وہ بھولنے والا نہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ سب باتوں کو جو ہے ہمارے اندر یہ ایمان پیدا کر کے اور ان باتوں کی مثال دے کے وہ آگے اگلی آیت میں بڑی اہم بات ہمیں جو ہے نا اس کی نصیحت کر رہا ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ انہیں بے شمار رزق دیتا ہے، انہیں صحت، مال و دولت، دنیا کی ہر نعمت جو کہ رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے، اور اس کی صرف ایک شرط ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان مضبوط ہو۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم عمل کریں اور ہر قدم پر اس کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور جو راستہ اس نے ہمیں بتایا جو دراصل
ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر ہم سیدھے راستے پر رہیں گے تو لوگ ہمارے شر سے محفوظ رہیں گے، لوگ ہمارے شر سے محفوظ رہیں گے، لوگ بھی، ہمارے اپنے گھر والے بھی، ہمارے اپنے عزیز و اقارب بھی، سب کے سب جو ہے اسی صورت میں ہم ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، دنیا کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں جب ہم خود بہتر سے بہتر راستے پر رہیں گے، اور بہتر سے بہتر وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے، جس پر ہم چل کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو آج کا لیکچر یہیں تک ختم ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔